میرا نام ظفر ہے۔ ہم قیام پاکستان سے قبل امرتسر کے قریب ایک گاؤں میں رہا کرتے تھے۔ میرے دادا کا شمار اس علاقے کے بڑے زمینداروں میں ہوتا تھا۔ پورے علاقے میں ان کی بہت عزت تھی، حتیٰ کہ انگریز افسران کی بھی دادا سے خاصی اچھی دوستیاں تھیں۔ میرے والد بھی زمینداری میں دادا کا ہاتھ بٹاتے تھے۔ وہ اپنے والد اور والدہ سے بہت محبت کرتے تھے اور ان کی دل و جان سے خدمت بھی کرتے تھے۔ ہم 3 بہن بھائی تھے۔ میرے سے بڑے ایک بھائی تھے جن کا نام مظفر تھا، جبکہ ایک چھوٹی بہن تھی جس کا نام سمینہ تھا۔ میری عمر ان دنوں 11 سال جبکہ بہن کی عمر 9 سال تھی۔ بڑے بھائی مجھ سے 2 سال بڑے تھے۔ قریبی گاؤں میں میرے ماموں بھی رہا کرتے تھے۔ وہ بھی ایک بڑے زمیندار تھے۔ میری ممانی بہت اچھی اور رحم دل خاتون تھیں۔ ان کے بھی 2 بچے تھے۔ بیٹا جو میرا ہم عمر تھا اس کا نام شوکت تھا، جبکہ بیٹی اس سے 2 سال چھوٹی تھی، اس کا نام سائمہ تھا۔ ممانی ہر کسی سے بہت محبت سے پیش آتی، حتیٰ کہ اپنے نوکروں کو بھی بہت عزت دیتی اور ان کا خیال رکھتی۔ رابعہ ان کے مزارے کی بیٹی تھی جو ممانی کے گھر کام کاج کرتی تھی۔ وہ بہت سادہ معصوم تھی، دبلی پتلی، نازک اور دلکش سی لڑکی تھی۔ پھرتیلی اتنی تھی کہ گھنٹوں کا کام منٹوں میں نمٹا دیتی تھی۔ ان دنوں اس کی عمر 9-10 سال ہوگی۔ وہ زیادہ وقت ممانی کے پاس ہی گزارتی اور تقریباً ان کے تمام کام ہی نمٹاتی۔ کبھی بھی کام کی زیادتی اس کے ماتھے پر بل بھی نہ لاتی تھی۔ وہ ہمیشہ خوش رہتی۔ انہی دنوں رابعہ کے بھائی نے اپنے دشمنوں کی بہن سے محبت کی پینیاں بڑھا لی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ لڑکی کے بھائیوں نے رابعہ کے بھائی کو قتل کر دیا۔ گاؤں میں اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے تھے، لیکن اس واقعے نے رابعہ کو توڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ کئی دن ممانی کے گھر کام پر نہ آ سکی۔ وقت گزرنے لگا۔ رفتہ رفتہ رابعہ کے بھی ہوش و حواس بحال ہونے لگے۔ ممانی کے گھر پھر سے آنے لگی۔ وہ اب بہت بجھی بجھی اور اداس اداس رہتی تھی۔ انہی دنوں قیام پاکستان کا اعلان ہو گیا۔ خیال تھا کہ امرتسر پاکستان میں شامل کیا جائے گا۔ اچانک ایک روز رات کے 12 بجے اعلان ہو گیا کہ امرتسر پاکستان میں نہیں ہے۔ چنانچہ میرے ماموں نے اپنی فیملی کے ساتھ پاکستان جانے کا فیصلہ کر لیا، لیکن میرے دادا نے اپنا گاؤں، اپنی پرکھوں کی زمینیں چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے میرے والد سے کہا کہ وہ اپنی فیملی کو لے کر پاکستان چلے جائیں، لیکن میرے والد اپنے ماں باپ کو بے یار و مددگار چھوڑ کر پاکستان کیسے جا سکتے تھے؟ اس لیے انہوں نے بھی فیصلہ کیا کہ وہ بھی پاکستان نہیں جائیں گے۔ البتہ انہوں نے میرے ماموں سے کہا کہ وہ میرے دونوں چھوٹے بچوں کو اپنے ساتھ پاکستان لے جائیں، جبکہ بڑا بیٹا مظفر میرے ساتھ ہی رہے گا۔ ایک انگریز انتظامی افسر سے میرے ماموں کے اچھے مراسم تھے، اس لیے ساری فیملی کا محفوظ طریقے سے پاکستان جانے کا اہتمام ہو گیا۔ رابعہ کو بھی ممانی نے اپنے ساتھ ہی لے لیا اور ہم آسانی سے پاکستان پہنچ گئے۔ رابعہ کے والدین اور باقی رشتہ داروں نے قافلے کی صورت میں آنے کی تیاری کر لی، لیکن راستے میں یہ سارا قافلہ بلوائیوں کے ہتھے چڑھ گیا اور تمام لوگ مارے گئے۔ صرف ایک شخص بچ پایا جو زخمی ہو کر گرا اور بے ہوش ہو گیا، تو بلوائیوں نے اسے مردہ جان کر چھوڑ دیا۔ نہ جانے کب اسے ہوش آیا اور کس طرح وہ پاکستان پہنچ گیا۔ ایک روز اتفاق سے اس کی ملاقات ماموں سے ہوئی۔ ایک ہی گاؤں کے تھے اور دونوں ایک دوسرے کو پہچانتے تھے۔ پس اس آدمی کی زبانی سارے قافلے کے مارے جانے کی خبر ہوئی۔ ماموں نے اس بارے میں ممانی کو بتا دیا، لیکن ممانی نے رابعہ کو نہ بتایا کہ اسے اپنے گھر والوں کا شدت سے انتظار تھا۔ ممانی سوچتی تھیں کہ کس طرح بتاؤں، کیا وہ یہ صدمہ سہ پائے گی؟
اب اس کا ممانی کے سوا کوئی نہ تھا۔ ممانی اس لڑکی کا پہلے سے زیادہ خیال رکھنے لگیں۔ وہ ممانی کے بچوں سے بہت پیار کرتی تھی اور ان کی بہت اچھے سے دیکھ بھال کرتی تھی۔ میرے ماموں کو مکان اور زمینیں الاٹ ہو گئیں تو انہوں نے یہاں بھی زمینداری شروع کر دی اور ہم سکون کی زندگی بسر کرنے لگے۔ ممانی نے ہم دونوں بہن بھائی اور اپنے بچوں کو اسکول میں داخل کرا دیا۔ البتہ رابعہ کو داخل نہ کرایا، لیکن اس کو گھر میں ٹیوشن لگوا دی۔ ممانی چاہتی تھیں کہ وہ گھر پر ہی 2-4 جماعتیں پڑھ لے اور بالکل ان پڑھ نہ رہ جائے۔ رابعہ ذہین تھی، توجہ سے آدھا گھنٹہ پڑھتی اور یوں گھر میں ہی اس نے 8ویں کا کورس ختم کر لیا تو ممانی نے بطور پرائیویٹ طالبہ اسے مڈل کا امتحان دلوا دیا۔ لاہور بورڈ سے اسے مڈل کی سند مل گئی۔ وہ میٹرک کرنا چاہتی تھی، مگر سابقہ ٹیوٹر خاتون کی شادی ہو گئی اور دوسری کوئی مناسب ٹیوٹر نہ ملی جو گھر آ کر پڑھاتی۔ بچوں کی ذمہ داریوں میں الجھ کر ممانی نے اس کے لیے تردد نہ کیا اور اس کی میٹرک کرنے کی آرزو ادھوری رہ گئی تھی، جو چند سال بعد پوری ہو گئی اور اس نے میٹرک بھی کر لیا۔ اس طرح ہم بچے بھی اپنی پڑھائی کے منازل طے کرتے ہوئے کالج میں پہنچ گئے۔ میں انجینئرنگ کالج میں پہنچ گیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ رابعہ کا حسن نکھرنے لگا۔ وہ مجھے اچھی لگنے لگی، وہ بھی میری نگاہوں کو سمجھنے لگی تھی اور اس کی طرف سے بھی مثبت جواب آ رہا تھا۔ ادھر میرے ماموں نے ہم بچوں کے گھر بسانے کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کے بیٹے شوکت کی شادی میری بہن سمینہ سے اور بیٹی سائمہ کی شادی مجھ سے کر دیں۔ میرے والدین کبھی کبھار ہم سے ملنے پاکستان آ جایا کرتے تھے، لیکن ہمیں اپنے ساتھ لے کر نہیں جاتے تھے۔ وہ لوگ بھی میرے ماموں کے خیالات سے متفق تھے، چاہتے تھے گھر کے بچے گھر میں ہی رہیں تو اچھا ہے۔ لیکن ایک دن میری ممانی کو بھی پتہ چل گیا کہ میں رابعہ میں دلچسپی رکھتا ہوں۔ وہ پریشان ہو گئیں۔ اگرچہ انہوں نے رابعہ کو اپنی اولاد کی طرح پالا تھا، لیکن پھر بھی ذات پات کے فرق سے بخوبی واقف تھیں۔ وہ کیسے اس بات پر راضی ہو جاتی کہ ان کے مزارے کی بیٹی جو ان کے گھر نوکرانی کی حیثیت سے رہی ہے وہ ان کے گھر کی بہو بن جائے، اور اگر اپنی نیک فطرت کے باعث وہ راضی بھی ہو جاتی تو ان کو معلوم تھا کہ میرے ماموں کبھی بھی نہیں مانیں گے۔ ایک روز ممانی نے اپنی بیٹی سائمہ کے کان میں یہ بات ڈال دی کہ تعلیم مکمل کرتے ہوئے تمہاری شادی ظفر سے یعنی مجھ سے کر دی جائے گی۔ لیکن یہ سن کر سائمہ نے صاف کہہ دیا کہ وہ ظفر بھائی کو اپنے حقیقی بھائی کی طرح سمجھتی ہے، ہرگز اس سے شادی نہ کرے گی۔ اسے اپنا ایک ہم جماعت پسند تھا جو اس کے ہمراہ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، سلمان نام تھا، اور وہ اس سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ سائمہ بہت ضدی تھی، وہ جو بات کرتی تھی اس پر قائم رہتی تھی، اور شادی کے معاملے میں تو وہ اپنی پسند کے آگے کسی کی نہ چلنے دے گی۔ ماموں سائمہ سے بہت محبت کرتے تھے، وہ بیٹی کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتے تھے، لہٰذا انہوں نے سائمہ سے کہا کہ تم مجھے کسی دن سلمان سے ملوا دو تاکہ میں دیکھوں وہ کیسا لڑکا ہے، کس گھرانے سے ہے۔ کچھ دنوں بعد سائمہ نے ماموں اور ممانی کو سلمان سے ملوا دیا۔ وہ واقعی بہت حسین اور خوبرو نوجوان تھا، اعلیٰ خاندان کا چشم و چراغ، پوزیشن ہولڈر اور زمیندار گھرانے سے تھا، گویا کسی بات کی کمی نہ تھی۔ ماموں سلمان سے مل کر بہت خوش ہوئے۔ سلمان کے والد بھی ماموں جیسی سوچ کے حامل تھے، لہٰذا ان دونوں میں بات بن گئی اور سائمہ کا رشتہ وہاں طے کر دیا گیا۔ اس طرح قدرت نے میرے اور رابعہ کے بیچ آنے والے طوفان کو شروع میں ہی ختم کر دیا۔ میرے ماموں نے سائمہ کو سلمان سے اور بیٹے شوکت کو میری بہن سمینہ سے بیاہ دیا۔
اب میری ممانی کو بھی میری شادی رابعہ سے کرانے پر کوئی اعتراض نہ تھا، لیکن وہ ماموں سے خوفزدہ تھیں۔ انہیں معلوم تھا کہ ماموں بھی رشتوں میں ذات اور خاندانی حیثیت کو بہت اہمیت دیتے تھے۔ ظاہر ہے میرے ماموں اور میرے والد ایک خاندانی اور جدی پشتی زمیندار تھے، وہ کیسے ایک مزارے کی بیٹی کو اپنی بہو بنا لیتے۔ اب میں نے کھلم کھلا اعلان کر دیا کہ میں رابعہ سے شادی کروں گا۔ جب یہ خبر میرے والد صاحب تک پہنچی، وہ پریشان ہو گئے اور انہوں نے میرے بڑے بھائی کو پاکستان بھیجا کہ وہ مجھے سمجھا کر اس شادی سے باز رکھیں۔ مظفر بھائی نے پاکستان آ کر مجھے سمجھایا کہ تمہارے لیے رابعہ کا رشتہ موزوں نہیں ہے، ہم خاندانی لوگ ہیں، جدی پشتی زمیندار ہیں، یہ ہماری روایات کے خلاف ہے، اگر چاہو تو تمہارا رشتہ ہم پلہ گھرانے میں ہو سکتا ہے، امرتسر میں رشتہ کر لو، والدین یوں بھی تم سے ملنے کے آرزومند ہیں۔ میں راضی نہ ہوا، میں نئے زمانے کا روشن خیال اور تعلیم یافتہ نوجوان تھا۔ میں نے کہا والدین کی خدمت میں ضرور حاضری دوں گا، ابھی نئی ملازمت ہے، چھٹی فوری طور پر نہیں ملے گی، جب چھٹی ملے گی آ جاؤں گا، لیکن والدین سے عرض کر دیں میری جانب سے کہ میں رابعہ سے ہی شادی کروں گا، اگر وہ راضی نہیں ہیں تب بھی معذرت خواہ ہوں، وہ بے سہارا لاوارث ہے اور امید دلا کر میں پھر اس کے دل کو ٹھیس نہیں پہنچاؤں گا۔ مظفر بھائی نے لاکھ سمجھایا، میں نہ مانا، وہ نا امید ہو کر واپس چلا گیا۔ میری ضد کے آگے ماموں بھی مجبور ہو گئے اور انہوں نے خود میری شادی رابعہ سے کرا دی۔ جب شادی کی خبر میری والدہ کو ملی تو فوراً پاکستان آ گئیں۔ دراصل وہ مجھے سرزنش کرنے آئیں کہ یہ تم نے کیا کر دیا، اپنے خاندانی نوکر کی لڑکی کو اپنا لیا، گویا مخمل میں ٹاٹ کا پیوند لگا دیا۔ آتے ہی وہ مجھے لان تان کرنے لگیں۔ رابعہ کو بھی منہ نہ لگایا، دل میں بڑے خطرناک عزائم لے کر آئی تھیں۔ انہوں نے ممانی کا جینا حرام کر دیا کہ بچے تمہاری سپردگی میں دیے تھے اور تم نے نوکرانی سے میرے بیٹے کی قسمت پھوڑ دی۔ اس دوران دن رات رابعہ کو برا بھلا کہتی اور گالیوں سے تواضع کرتی، ممانی کو تانا دیتی کہ میرے بیٹے کا نکاح نوکرانی سے کر دیا اور اپنی بیٹی کو بڑے زمیندار میں بیاہ دیا۔ مجھے اپنی امی کے اس رویے پر شرم محسوس ہوتی تھی، کیونکہ ممانی نے ان کے بچوں کی پرورش کی اور پڑھا لکھا کر کسی قابل بنایا۔ ان کی ساری ذمہ داریاں ایک ماں کی طرح پوری کرتی رہیں، جبکہ انہوں نے بچوں کو پاکستان بھیج کر ان کی پھر خبر نہ لی۔ ممانی اور ماموں نے اپنے اور ان کے بچوں میں کوئی فرق روا نہ رکھا تھا، اور آج اس احسان کا ان کو یہ ایسا صلہ دے رہی تھیں۔ بہرحال ان کے ویزے کی مدت ختم ہوئی تو یہ واپس چلی گئیں اور ہم نے شکر ادا کیا۔ بیچاری رابعہ جو ہر وقت سہمی رہتی تھی، اس نے بھی خدا کا شکر ادا کیا۔ میرا نصیب بھی رابعہ سے شادی کے بعد جاگ اٹھا تھا۔ چند سال میں نے کم تنخواہ میں گزارا کیا، پھر مجھے ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب مل گئی۔ ترقی ہوئی، تنخواہ میں اضافہ ہوا اور وقت کے ساتھ ساتھ تجربے نے مجھے سونے سے کندن بنا دیا۔ مجھے بیرون ملک ملازمت کا چانس مل گیا، پہلے سعودی عرب اور پھر یورپ چلا گیا۔ آج میں رابعہ اور اپنے بچوں کے ساتھ انگلینڈ میں رہتا ہوں۔ ہمارا شمار وہاں کے عمرہ میں ہوتا ہے، اور اب میری اپنی کمپنی ہے جو دوسرے ممالک میں بھی بڑے پروجیکٹ پر کام کرتی ہے۔ یہ انسان کی اپنی قسمت ہوتی ہے کہ اسے کیا سے کیا مل جاتا ہے۔ ایسی اچھی زندگی اور شاندار مستقبل کہ جس کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہ ہو۔ کون جانتا تھا وہ ڈری سہمی رابعہ جو ہر وقت اداس رہتی اور ممانی کے بچوں کو تیار کر کے اسکول بھیجتی تھی، ان کے یونیفارم اور کپڑے دھوتی اور استری کیا کرتی تھی، ان کے جوتے پالش کرتی تھی، وہ آج انگلینڈ میں بھی ملازم اور ڈرائیور رکھ سکتی ہے۔
جہاں لوگ نوکر رکھنے کا تصور نہیں کر سکتے، وہاں وہ ایک شاندار گھر میں شاہانہ انداز میں رہتی ہے اور انگلینڈ کی معزز خواتین میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اگر ممانی رابعہ کو ساتھ نہ لاتی تو شاید وہ بھی اپنے رشتہ داروں اور ماں باپ کے ساتھ فسادات میں کام آ جاتی، لیکن اس کی زندگی باقی تھی اور خوشیاں اس کی منتظر تھیں۔ فسادات کی آگ نے نہ جانے کتنے گھروں کو راکھ کیا تھا، اور رابعہ جیسی پتہ نہیں کتنی دوشیزائیں اپنی عصمت اور زندگی سے محروم ہو گئی تھیں۔ سچ ہے، آزادی بڑی نعمت ہے، لیکن اس کی قیمت بہت بھاری ادا کرنی پڑتی ہے۔ آزادی کے متوالوں کو گھر بار، زمین، زندگی، اولاد، اپنی عزتیں اور عصمتیں سبھی کچھ قربان کرنا پڑتا ہے، تب ایک وطن اور آزادی حاصل ہوتی ہے۔